اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل بیت ٹی وی دیکھنے سننے سمجھنے والوں کی خدمت میں سلام اور تحفہ یا علی مدد۔ 1441 ہجری کا محرم گزر چکا اور سفر کی ظاہر ہے کہ ہمارے ان ملکوں میں تو پہلی تاریخ ہو گئی اور صدائے کربلا گونج رہی ہے فضاؤں میں۔ صدائے کربلا کے ساتھ حاضر خدمت ہوں اور ہمارے ساتھ ہمارے جو مستقل مہمان رہے ایام اعزاں میں بھی ہماری خوش قسمتی ہے، ہمارے ساتھ خطیب اہل بیت سفیر امن جناب سید اسد بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قبلہ کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ یورپ کے دورے سے واپس آئے؟ جی الحمدللہ۔ پیغام اہل بیت، پیغام امام زمانہ دیتے ہوئے آج پھر ہمارے اہل بیت اسٹوڈیو میں۔ جی اللہ، صدائے کربلا اور آج بھی فضاؤں میں گونج رہی ہے۔ جی بے شک ایسے ہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء علیہ طیبین الطاہرین المعصومین۔ بہت خوبصورت ٹاپک جس کا آغاز آپ نے بہت پہلے فرمایا تھا، صدائے کربلا، اور جس صدا کی آپ بات کر رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں، یہ بھی صدا ہے کربلا کی۔ صدائے کربلا کی گہرائی میں اور حقیقت میں اگر ہم جانے کی کوشش کریں تو اس میں جو سب سے مین کردار نظر آتا ہے اس صدا میں وہ ہے زمانے کے امام کا۔ صحیح، یعنی اس وقت سن 61 ہجری میں امام حسین علیہ السلام، ان کی صدا کے پیچھے ہی ان کی پاک آل کی صدا چھپی ہے، ان کی صدا کے پیچھے ہی ان کے اصحاب کی صدا چھپی ہے، یقیناً ان کے گھر اطہر کی شہزادیوں کی صدا، عاشقین کی صدا اس صدا کے پیچھے چھپی ہے جو وقت کے امام کی صدا تھی۔ بے شک صدا کی حقیقت، صدا کی مقصدیت اور صدا کے پیچھے چھپا کیا ہے، کوشش کریں گے ہم انہی باتوں پہ گفتگو کریں۔ جی تو اس میں سب سے پہلے جس ذات نے صدا دی تھی یعنی امام مظلوم علیہ السلام، اللہ، اس ذات کی پہلے حقیقت پہ جو کہ کما حق ہو کوئی انسان جا نہیں سکتا، بے شک نہیں پہچان سکتا، مگر جو ظاہراً ہمارے سامنے ہے اس تک ہم جانے کی کوشش کریں۔ صحیح، یعنی امام حسین علیہ السلام کربلا میں اللہ کا ولی، اللہ کا نمائندہ بن کے تشریف فرما، صحیح، سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے بن کر تشریف فرما، صحیح، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لخت جگر بن کے تشریف فرما، سرکار امام حسین علیہ السلام روئے زمین پر امام حسن مجتبی علیہ السلام کے چھوٹے بھائی بن کر کربلا میں تشریف فرما۔ ان پہلوؤں پہ بھی گزارش ضرور کریں گے، مگر ان سب پہلوؤں میں جو اہم پہلو ہے وہ یہ ہے کہ امام مظلوم علیہ السلام کربلا میں امام وقت بن کر تشریف فرما ہے۔ صحیح، اب امام وقت، امام زمانہ، اس کے پیچھے جو چیز چھپی ہے جو علماء نے کتب میں لکھا ہے بڑے خوبصورت انداز میں، وہ فرماتے ہیں امام دو قسم کے، امامت دو قسموں کی، ایک امامت ناطقہ، ایک صامتہ، امام ناطق، امام صامت۔ اس کی خوبصورت مثال امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے دور میں 3 ائمہ موجود، امام حسنین علیہ السلام دونوں شہزادے اور سید سجاد علیہ السلام بھی دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، یعنی ایک وقت میں 4 امام موجود ہیں، مگر امام ناطق، امامت ناطقہ، وہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس، کیونکہ وہ زمانے کے امام، جو ان کا سب سے اہم جو عہدہ ہے، جو پہلو ہے، وہ امام زمان، امام وقت کا۔ 3 امام ساتھ ہیں مگر ان کی امامت صامتہ ہے، یعنی خاموش امام ہے، حکم امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا چلتا ہے۔ اسی کے ساتھ جب ہم سفر کرتے کربلا میں آتے ہیں، جو کہ ہمارا موضوع بھی ہے صدائے کربلا، کربلا میں بھی امام مظلوم علیہ السلام کے ساتھ 2 امام اور موجود ہیں، سید الساجدین علیہ السلام، مولا باقر العلوم علیہ السلام، دونوں شہزادے موجود، مگر شہادت سے پہلے تک امام ناطق، امام مظلوم علیہ السلام، امام زمانہ، امام مظلوم علیہ السلام، مولا حسین علیہ، یعنی جب تک سردار موجود رہے حکم ان 2 اماموں کی موجودگی میں بھی چلتا تھا امام حسین علیہ السلام کا، کیونکہ امام اسرار امامت جو ہے وہ امام مظلوم کے پاس ہیں ابھی، ایسا ہی جب تک شہادت نہیں ہوئی۔ اب جب تک مقام امام وقت علیہ السلام تک ہم نہیں پہنچیں گے اس وقت تک صدائے کربلا ہماری ادھوری رہ جائے گی۔ ایک تو بڑی خوبصورت آج آپ نے بات کی کہ آج بھی امام حسین علیہ السلام کی زری
عاشقوں کو بلا رہی ہے، بلا رہی ہے، ظاہر ہے. آج کربلا صدا دے رہی ہے. ایک صدا کا یہ انداز ہے، ایک صدا وہ ہے جو اس وقت سے چل رہی ہے. صحیح. کوئی کالر ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں بات نہیں، بات جاری رکھیں. اچھا، وہ صدا ظاہر ہے کہ میں اب بات کو تھوڑا سا اور کھول دوں کہ وہ صدا اس وقت دی ہے جب حضرت علی اکبر کے سینے پہ برچھی لگ چکی ہے. اس وقت صدا دی ہے جب حضرت عباس کے بازو کٹ چکے ہیں. اس وقت صدا دی ہے جب حضرت علی اصغر کے گلے پہ تیر لگ چکا ہے. اس وقت صدا دی ہے جب حضرت قاسم کی لاش پامال ہو چکی، حضرت اونو محمد کے جنازے لا چکے. ظاہر ہے کہ اس وقت مدد کے لیے یہ ظاہراً تو یہ لگتا ہے کہ اس وقت کی مدد کے لیے بلا رہے ہیں، لیکن جس کے سب کچھ چلا گیا ہو اسے جینے کی تمنا تو نہیں ہوگی. ظاہر ہے کہ محشر تک کے لیے ایک صدا بلند کی تھی. اس وقت کے لیے صدا بلند کی ہوتی تو سب کی زندگی میں کرتے کہ آؤ میری مدد کرو تاکہ ہم زندہ رہیں. یہ ایک پوائنٹ ہے. یہ بہت خوبصورت آپ نے نکتہ دیا، مگر اس کو میں تھوڑا سا اور کھولنے کی اجازت چاہوں گا. وہ یہ ہے کہ جب امام مظلوم علیہ السلام مدینے سے چلے، یہ وعدہ اپنے نانا سے انہوں نے پہلے ہی کیا تھا. کربلا میں شہادت کا یہ سلسلہ سارا پہلے ہی بتایا، جو جس طرح جناب عروہ غفاری کے واقعے میں ملتا ہے. جب رجب کے آخری دنوں میں جب سرکار کی مدینہ سے تشریف آوری ہوئی، 28 رجب کو نکلے وہاں سے، اس وقت سرکار امام حسین علیہ السلام نے غازی عباس علمدار علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ شہزادیوں کو تیاری کے لیے کہیں، اور مولا عباس علیہ السلام نے گھر اتر کے اندر آ کے الرحیل 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 کی آواز دی، جن آواز کی وجہ سے پورا مدینہ کوہرام میں مصروف ہو گیا. اتنی بلند آوازیں. عروہ غفاری امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا صحابی، جن کی آنکھیں صفین میں مولا پر قربان ہوئی تھی، وہ سنتے بہت اونچا ہیں. ان کے 2 بیٹے بھی کربلا کے شہید ہیں جناب عروہ غفاری کے. سنتے بہت اونچا ہے، معیار سماعت. اور ان کا ایک اور بھی معیار بتاتا جو چونکہ تذکرہ آگے ہے. جب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے شہزادیوں کو 36 ہجری میں اپنی زندگی میں کوفہ بلایا تھا، اس وقت قافلے کی ساربانی کا اعزاز جناب عروہ غفاری کو دیا گیا تھا. وہ اس لیے پاک حسن بادشاہ کو نصیحت فرمائی تھی، میرا لال اس لیے دینا کہ یہ سنتے اونچا ہیں بہت زیادہ، تاکہ میری بیٹیاں اگر شہزادیاں آواز نہ جائے کان. یہ وہ ہے جناب عروہ غفاری. یہ کہتے ہیں، ان کی بیٹی روایت کرتی ہے اس ضمن میں کہ میرے بابا کہتے ہیں کہ آواز دے کے بیٹی، بجلی کی گرج آ رہی ہے، اتنی آ رہی ہے کہ بیٹی نے کہا نہیں یہ گرج نہیں ہے بجلی کی، مدینے کے سردار مدینہ چھوڑ رہے ہیں. یہاں جو بات میں اس کے ساتھ کوریلیٹ کرنے لگا تھا وہ یہ، انہوں نے کہا کسی نے روکا نہیں سردار کو جانے کے لیے. پھر کہتے ہیں بیٹی ہاں مجھے یاد آ گیا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا تھا ایک دن آئے گا جمر لخت جگر مدینہ چھوڑے گا اور کربلا میں شہید ہوگا. یعنی یہ باتیں اس وقت بھی صحابہ جو تھے ان کی موجودگی میں سرکار نے فرمائی تھی. صدا جو چلی ہے وہ، اچھا اب یہاں پھر پیچھے آتے ہیں. جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی قدر نے ایک دفعہ نہیں متعدد مرتبہ امام مظلوم علیہ السلام کے ساتھ محبت کا جو سلسلہ اپنایا ہے صحابہ کی موجودگی میں، اور گود میں بٹھا کے گریہ بھی فرمایا یہ میرا لخت جگر امت اس طرح کرے گی، صدا تب سے ہو گئی تھی حقیقت والی کہ دیکھو ان کے ساتھ ایسا کیا جائے گا، ان کو اکیلا نہ چھوڑنا. تھوڑی سی اگر ہم پیچھے جائیں، بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، شہادت کے بعد جو ظاہر حل میں ناصر کی صدا ہے وہ تب پکاری گئی، مگر صدا اس سے بھی بتا دیا گیا تھا اب جو نہیں بدبخت میرے بیٹے کا ساتھ دینا. اچھا پھر ایک اور چیز ہے کہ وہ جو وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکتا، جو چاہا اللہ نے چاہا. یہاں جہاں ہم دیکھتے ہیں امام حسین علیہ السلام نے مختلف مواقع پہ یہ کہا کہ بھائی تم کیوں میرے دشمن ہو گئے ہو، میں اب بھی تمہیں اکبر کا خون معاف کرنے کو تیار ہوں، آ جاؤ راہ راست پر. تو ان لوگوں کے ان خیالات کو رد کرنے کے لیے یہ باتیں کی. ظاہر امام جانتے تھے تک کے لوگوں کو، ان کی ذہنیتوں کو جانتے تھے. بیمار ذہنوں کے لوگ کیا کیا سوال یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہی نے چاہا تھا کہ حسین قتل ہو جائیں. تو ان چیزوں کو رد کرنے کے لیے امام مظلوم نے آخر تک کہا کہ اچھا چلو مجھے ہند ہی جانے دو. یہ بھی ایک روایت ملتی ہے. تو یعنی تاکہ یہ نہ ہو کہ جی وہ لکھا ہی تھا کہ قتل ہونا ہے. تو اگر امام مظلوم کہہ رہے ہیں کہ مجھے ہند جانا ہو، اگر وہ جانے دیتے تو ظاہر ہے کہ کچھ اور نقشہ ہوتا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. امام وقت کی ذات گرامی قدر، جس کو میں آہستہ آہستہ انشاءاللہ کھولنا چاہوں گا، ہوتی وہ ذات گرامی قدر ہے جو مخلوق پر
اللہ کی طرف سے کیونکہ حجت خدا ہوتے ہیں، آخری وقت تک حجت تمام کریں. جی ہاں، اتمام حجت اتمام کریں، حجت. تاکہ یہ نہ ہو کہ یہ لوگ کہتے کہ جی اگر ایسا ہو جاتا تو ایسا ہو جاتا. کوئی رستہ امام حسین علیہ السلام نے چھوڑا نہیں یزید کے، بالکل ایسے ہی ہے. اور یزیدیت کے لیے. ہاں، یزید اور یزید بہت خوبصورت. یزیدیت کے لیے کوئی راستہ سرکار نے نہیں چھوڑا. یہ ایسے سوالات جو آپ کہہ رہے تھے واقعتاً حقیقتاً ہوتے ہیں کہ جی اگر سب کچھ تھا اللہ کی مرضی سے تو پھر بہت خوبصورت بات کر رہے ہیں. ایسے سوال یزید کا کیا قصور ہے؟ یہ تو ہونا ہی تھا، لکھا نئی ہوا. بحث خام خواہ کی چھیڑ دی گئی ہے کہ جو توقع نہیں بنتا. اس میں کمال بات یہ ہے مسلک تشیع کے علماء کو جواب دینے کا وقت ہی نہیں مل رہا، وہ خود ہی دے رہے ہیں، انہی کے مسلک کے افراد. نہیں وہ تو دے رہے ہیں، لیکن پھر ظاہر ہے کہ ایسے لوگ کی آنکھوں پہ پردے پڑ جاتے ہیں کہ پھر جہنم اور جنت کا تصور ہی باطل ہو جاتا ہے نا. بالکل ایسے کہ پھر آدمی کیوں تک و دو کرے، کیوں آدمی جد و جہد کرے، کیوں اچھائی کی طرف جائے. جب میرے نصیب میں اگر جنت لکھی ہے تو وہ لکھی ہے، مجھے جنت میں جانا، پھر میں کتنا ہی گناہ کیوں نہ کروں، جنت میں جاؤں گا. اور اگر میرے نصیب میں جہنم ہی لکھی ہے اللہ نے، تو پھر میں چاہے کتنے ہی ثواب کیوں نہ کروں، کیوں ثواب کروں، پھر کیوں میں نیک کام کروں، پھر کیوں جد و جہد کروں، کیوں اپنی زندگی کو امتحانات سے گزاروں اگر مجھے دوزخی میں جانا ہے تو. بالکل تو یہ نہیں سوچتے یہ لوگ، بس عقل کے اندھے، عقل پہ پردے پڑے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. اگر سوچیں تو یہ ابتدائی بات کتنی گہری ہے جو آپ بیٹھے کر رہے ہیں. جی جب ہم نے جانا فلاں جگہ ہے تو کرنے کی کیا ضرورت ہے. ٹھیک ہے، جتنا بھی یزید کو بچانے کی کوشش کی جائے، صحیح بات، اس لائن نے نہیں بچنا، نہ وہ پہلے بچا ہے، نہ وہ خود بچا ہے، نہ اس کے رشتہ دار بچیں گے. جو یزید کو سیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ خامخواہ میں جہنم میں جا رہے ہیں، حالانکہ ان کو فائدہ کچھ نہیں ہوا ہے اس یزید سے. بالکل ایسے ہی ہے. وہ سپورٹ کرنے والے یا سپورٹ کرنے والوں کی جب مثال دیکھتے ہیں علماء، سہولت کار بھی تو پھنستے ہیں. ہمارے پاکستان کی مثال لے لیجئے، کتنے سہولت کار پکڑے گئے. تو یہ سہولت کار سن لے یزید کے کہ بچیں گے نہیں. جی اچھا، یہاں گزارش کرتا جاؤں، باضمیر لوگ بہت زیادہ. اب قومی اسمبلی میں ایک خاتون نے کھڑے ہو کر یہ کہا کہ ان کے عہدے سے ہٹایا جائے کہ انہوں نے یہ کیا بات کر دی. یعنی پیپلز پارٹی کی، یعنی دوسری گورنمنٹ کی، دوسری حزب اختلاف والے، وہ اس طرح کے باضمیر لوگوں نے بہت زیادہ اس پہ پروٹیسٹ کیا جو کہتا ہے کہ قصور ہی نہیں تھا اس کا، یہ تو ایسے ہی تھا. مفتی منیب جیسا لانتی اسی کی بات کر رہے ہیں. جی ہاں، وہ اب کہہ رہا ہے کہ یزید اس میں شامل نہیں تھا. پھر کون شامل تھا؟ حکمران شامل ہوتا ہے. ملک میں اگر کوئی مسئلے ہو رہے ہیں تو حکمران کی گردن پہ. بالکل ایسے. اور اگر وہ نہیں تھا تو بعد میں کیا ہوا ہے؟ چلو ٹھیک ہے، کربلا کے واقعے میں اگر ویسے تو یہ مان ہی نہیں سکتا کوئی کہ یزید کا ہاتھ نہ ہو. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر قید میں رکھے گئے، پھر اس کے بعد مدینے کی تاراجی، مکے میں خانہ کعبہ کو آگ لگائی گئی. یہ سب یزید کے دور کے کام اسی کے. جی، وہ چار مصرے سامنے آ گئے. کسی شاعر نے بڑے خوبصورت لکھے، وہ کہتے ہیں حسینیت ہے انسانیت کا حسن ازل. حسین دل میں نہ ہو تو انسان درندہ ہے. ہزار بار ہزاروں یزید مر بھی گئے، بتا رہی ہے مجالس سے حسین زندہ ہے. حسین زندہ ہے. بے شک. میں بتاتا چلوں کہ ہماری ٹیلی فون لائنز کھول دی گئی ہیں یا کھول دی جا رہی ہیں. انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں اس پروگرام میں صدائے کربلا میں. جی، ہم جو بات کر رہے تھے صدا کے حوالے سے، تو صدا کا جس انداز سے میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی، یہ صدا شہنشاہ انبیاء کے دور سے ہی شروع ہو گئی. بے شک. مقام امام، یہ جو اتنی قربانیاں پیش کی گئیں، کیا ان کے پیچھے چھپا ہوا تھا؟ اس پہ روشنی ڈالنا بہت ضروری ہے. میں نے کہا اللہ کا ولی بھی ہے، شہنشاہ انبیاء کے نواسے بھی ہیں، علی بادشاہ کے لخت جگر بھی ہیں، پاک سید کونین کے پاک فرزند بھی ہیں، پاک حسن کے بھائی بھی ہیں. مگر ان سب باتوں میں جو بہت بڑی بات ہے وہ یہ ہے، وہ امام وقت ہے، امام زمانہ ہے. اور امام زمانہ کا مقام قرآن نے بھی بڑے خوبصورت انداز سے واضح کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوم ندعو کل اناس. کیا بات ہے! ہر شخص اپنے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا، یہی بات بلایا جائے گا. ظاہر ہے کہ اور لفظ امام استعمال، لفظ امام ہوا ہے. تو یہ 72 کے ذہن میں، عاشقوں کے ذہن میں، کیونکہ قرآن ہر دور میں ہر مخلوق کے لیے اگر وہ اس سے کچھ حاصل کرنا چاہے، صرف ثواب کی خاطر نہ ہو، تو اس میں بہت کچھ موجود ہے. یہ تو ہے بھی خاص روز حشر کے لیے آیت.
یہ بھی نہیں کہ اگر پہلے کوئی بات ہوتی ہے اور وہ منسوخ، اول تو کوئی چیز منسوخ نہیں ہوئی ہے اس کی، لیکن یہ تو روز حشر کے لیے کہ بلایا جائے گا، بالکل مستقبل کی بات ہو رہی ہے، یا تو امام کے ساتھ ہی ہونا چاہیے پھر تو ہر شخص کو، ویسے ہی ہے، ایسے ہی ہے. اگر وہ امام کے ساتھ نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ پھر اس کا حساب تو الگ ہو جائے گا. تو آپ کی بات کو آگے گزارش کرتے چلاتا ہوں. اس وقت ریت سن رہی ہے، ریت امام زمانہ علیہ السلام. اس آیت کو اگر غور سے دیکھے، اس میں بہت کچھ چھپا ہے. ہمیں کس کے نام کے ساتھ اٹھایا جائے گا، کس کے نام کے ساتھ محشر میں پکارا جائے گا، بات آپ والی مستقبل میں، فیوچر میں کس کے نام کے ساتھ اٹھایا جائے گا. یہاں اس ضمن میں پھر علماء نے بڑی خوبصورت بات کی ہے. وہ کہتے ہیں جب اٹھایا جائے گا پھر سوال بھی کیا جائے گا. پھر قرآن کے کہ بسم اللہ الرحمن یوم اذن لا تسألون عن النعیم، اس دن نعمت کا سوال ہوگا، پوچھا جائے گا. تو اس ضمن میں جب ہم دیکھتے ہیں یوم، اور ایک اور اہم بات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، نعمت سے کیا مراد ہے؟ نعمت کیا قھانا پینا جو مرغ ہم کھا رہے ہیں، یا جو اچھے کھانے کھا رہے ہیں، یا اولاد کی نعمت؟ کون سی نعمت ہے؟ نعمتوں کی قسمیں بیان کی گئی ہیں، مگر سب سے اہم نعمت جو بتائی گئی ہے وہ ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ہوتے ہوئے زمانے کے امام کی معرفت کو نعمت کہا گیا ہے. کیونکہ ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نہ ہو، معرفت امام زمانہ نہیں ہو سکتی ہے. صحیح بات. ولایت علی بات اسی کو نعمت کرا. اور اس کی بڑی خوبصورت جب تشریح کی علماء نے، وہ لکھتے ہیں کہ نعمت کم سے کم اگر نعمت کو تلاش کرنا ہے تو یہ ذہن میں رکھیں، نعمت وہ نہیں ہوتی جو قبر کے باہر تک رہے، نعمت وہ ہوتی ہے جو قبر کے اندر بھی جائے، ساتھ روز حشر میں بھی آپ کے ساتھ ہو. کیا بات ہے. تو نعمت جو ہے یہاں ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی موجودگی میں، کیونکہ ولایت علی ایک مضبوط قلعے کا نام ہے. صحیح. اگر اس کو صحیح معنی دل میں اتارا جائے تو کتنا سخی دربار ہے، کوئی شک نہیں. جسے جو چاہیے ہوتا ہے وہ اس دروازے کی طرف دیکھتا ہے. بالکل ایسے. کیا بات ہے. بالکل ایسے. جی کھلا. اور یہ مومن کی پہلی اور آخری حسرت ہوتی ہے کہ میں کربلا جاؤں. کیا بات. یعنی کربلا کی مٹی میں کشش اتنا زیادہ ہے کہ لوگ ادھار لے کے اور پتہ نہیں کس طرح انتظامات کر کے کربلا پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اب پہنچ رہے ہیں. یہ زمانہ یہ ہے کہ اب شروع ہو گیا ہے کربلا کا سلسلہ جانے کا، اور کارواں در کارواں سفر کے لیے روانہ ہو رہے ہیں کربلا. لیکن ایک یہاں پھر چوتھے بادشاہ کی وہ حدیث، چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کا وہ فرمان، وہ سرکار فرماتے ہیں میرے جد کی زیارت اس وقت تک اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگی جب تک وہ مقصدیت قربانی سے آشنا نہ ہو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی علی حیدر. جی علی حیدر بولیے، کیا کہنا چاہیں گے؟ میری پہلے کال ڈراپ ہو گئی تھی. میں سید صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اس پروگرام میں آئے اور وہ بہت اچھا تفصیل میں بیان کرتے ہیں. ارے واہ، زبردست. آپ سمجھ رہے ہیں ساری باتیں سید صاحب کی؟ جی کیا بات ہے، بڑی بات ہے. میرا سوال یہ ہے کہ 10 محرم کو ذوالجناح کیوں سجایا جاتا ہے؟ اچھا جی، ابھی بتا رہے ہیں سید صاحب آپ کو 10 محرم کو ذوالجناح کیوں سجایا جاتا ہے. ہمارے ساتھ نیکسٹ کالر ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون، کہاں سے بول رہے ہیں؟ بول رہی ہوں ملتان سے. جی فرمائیے، کیا کہیں گے آپ؟ سب سے پہلے تو اہل بیت چینل کا بہت شکریہ جنہوں نے ہمیں اپنے امام کے بارے میں بہت کچھ سیکھنے کا موقع دیا. جی صدائے کربلا بہت اچھا پروگرام ہے. اور حال من ناصر ینصرنا کی صدا آج بھی بلند ہے، تو ہمیں اپنے امام کے لیے کیا کرنا چاہیے آج؟ جی بہن، ابھی ہم اس سوال کو رکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ جلدی جواب دیتے ہیں. شکریہ. آپ کال کرتے ہیں، آپ لوگ کال کرتے ہیں، ہمیں حوصلہ ملتا ہے، ہمیں بہت زیادہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ آپ سب ہمارے ساتھ ہیں، جتنے بھی مومنین ہیں، عزادار ہیں، محبان ہیں، سب ہمارے ساتھ ہیں. جی پہلے بچے کے سوال کا جواب. جی ہاں، 10 بڑی محرم بات ہے، کو چھوٹا بچہ اتنا کیوں سجایا جاتا ہے؟
سوال تو آتا ہے نا جی ذہن میں، اور چھوٹے بچے کا بڑی بات ہے، بڑوں سے میں نے آج تک ایسا سوال نہیں سنا اس کی، اور اس کے پیچھے بھی والدین کی تربیت کا ایک بڑا بے شک جی اولاد اگر مذہب کی طرف متوجہ ہے تو اس کا مطلب ہے والدین ہیں مذہبی. بالکل ایسے ہی. اگر والدین مذہبی نہ ہو تو اولاد کیسے ہوگی؟ اگر بچہ نماز پڑھ رہا ہے، جا نماز بچھا رہا ہے لا کے، تو اس کا مطلب ہے اس کے والد والدہ جا نماز بچھا رہے ہیں جا نماز. ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی الحمدللہ. میں ابرار حسین زیدی مظفر آباد ملتان سے بول رہا ہوں. جی ابرار حسین زیدی صاحب مظفر آباد ملتان، کیسے ہیں آپ؟ اتنا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج کل یہاں 40 سے لوگ جاتے ہیں، تقریباً 3.5 کروڑ آدمی ہوتے ہیں. جی ٹھیک ہے نا جی ماشاءاللہ. تو کیا 313 آدمی نہیں ہے ابھی تک؟ جناب 313 آدمی نہیں ہے جو امام کے لیے، جب امام نے کہا تھا کہ بھائی ظہور ہوگا 313 آدمی ہوں گے. 3 کروڑ سے بھی زیادہ لوگ اس وقت کربلا میں موجود ہوتے ہیں. آپ کا سوال ہے کہ اتنے جی 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 ظاہر ہے کہ ابھی تفصیلی جواب تو قبلہ دیں گے، لیکن 300 ہمیں ہمارے جو علماء کہتے ہیں وہ ہمیں کمانڈر چاہیے. امام زمانہ کو 313 کمانڈر کی ضرورت ہے. فوج تو بڑی ہے، فوج بہت بڑی تعداد میں، لیکن 313 کمانڈر ابھی نہیں ہوئے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن کہاں سے بول رہی ہیں آپ؟ میں پاکستان سے بات کر رہی ہوں. جی میں آپ کے پروگرام کی تعریف کرنا چاہ رہی ہوں. ارے شکریہ. جی جی سعد سید صاحب سے بات کرنا چاہ رہی ہوں. جی سن رہے ہیں آپ کی جی بات. بہن. جی السلام علیکم سید صاحب. وعلیکم السلام. سید صاحب میں آپ سے یہ بیان کرنا چاہ رہی ہوں کہ جب میں چھوٹی تھی نا تو میرے دل میں بہت سے سوالات آتے تھے کربلا کے متعلق کہ یہ سب کچھ تھا، مولا با اختیار تھے تو یہ کیوں نہیں کیا، وہ کیوں نہیں کیا. اہل بیت چینل سے، صدائے کربلا پروگرام سے مجھے بہت سے سوالات کے جواب مل گئے جو بچپن میں پوچھنا چاہتی بھی ہوتی تھی کہ کوئی بھی عالم دین اگر بیان کر رہا ہے تو میں پوچھوں. مجھے بہت سے سوالوں کے جواب مل گئے. اور سید صاحب ایک اور بات بتانا چاہ رہی تھی کہ مولا کے متعلق ایک دل میں نا خوف تھا. میں کہتی تھی کربلا والے اچھے تھے، قربان ہو گئے اور فوز عظیم کو پہنچ گئے. آج اگر مولا آئیں گے تو میرے دل میں ایک خوف تھا کہ ہم کیسے کربلا والوں جیسے بنیں گے. اس پروگرام کے توسل سے کافی زیادہ انفارمیشن ملی ہے کہ ہم آج بھی اپنے کردار کی تبدیلی کے ساتھ اپنے امام سے رابطہ رکھ سکتے ہیں. اور امام کو شفیق قدر کے طور پہ آپ نے ہمیں بتایا کہ امام بہت شفیق قدر ہیں. اس سے بہت ہی محبت جاگی مولا کے لیے دل میں. آپ پلیز ایسے پروگرام کرتے رہا کیجیے تاکہ ہم لوگ بھی کربلا والوں کی طرح ان عاشقین کی طرح کچھ سبق حاصل کر سکیں اور زندگی میں جیسے مولا ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں ہم ویسے بن جائیں. بہت شکریہ. جی ہاں دیکھیے بہن تفصیلی جواب تو قبلہ دیں گے، لیکن دیکھیے جس اسٹوڈنٹ کو سارے سوال یاد ہوں وہ امتحان سے گھبراتا نہیں، وہ چاہتا ہے جلد سے جلد پیپر ہوں. اگر خدا نہ خواستہ حالات کی وجہ سے پیپر ملتوی ہو جاتے ہیں تو پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کیوں ہوا، اس لیے کہ اس کی تیاری ہوتی ہے. یہی آج ہمارے تشیع کا حال ہونا چاہیے کہ ہمیں تیار رہنا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ ایک بات کی جاتی ہے جی مولا آئیں گے اور یوں تلوار چلے. او بھائی وہ پہلے موقع دیں گے ہر کسی کو. ایسا نہیں ہے کہ آتے ہی وہ انہی حضرت علی کے بیٹے ہیں جن کی تلوار 7 پشتوں میں مومن دیکھتی تھی. ایسا نہیں ہے کہ وہ آتے ہی تلوار چلائیں گے اور سب کو تہ تیخ کر دیں گے. جی سید ایسے ہی ہے جن کی تلوار شجرہ شناس ہو. شجرہ شناس ہو. وہ کیسے قتل و غارت گری کرنے تھوڑی آ رہے ہیں، وہ تو ظاہر ہے کہ موقع دیں گے، امن کا پیغام. اس حوالے سے یہ باتیں کافی زیادہ مومنین کے ذہنوں میں، کیونکہ میں دنیا پھرتا ہوں دیکھتا ہوں، وہ ایک گھبراہٹ ہے کہ جی امام آئیں گے تو تلوار چلائیں گے اور آ کے مار دیں گے. بہت خوبصورت آپ نے جواب دیا. ایسا بالکل نہیں ہے، پورا موقع دیا جائے گا. اور پھر بات ہماری اگر تھوڑی پیچھے چلی جائے تو حجت آخر وقت تک امت کو موقع دیتی ہے. اتمام حجت ہے آخر وقت تک. امام حسین علیہ السلام نے سب کے قتل کے بعد کہا ہے کہ اب بھی میں تمہیں معاف کرنے کو تیار ہوں. تو ان کے ہی تو بیٹے ہیں یہ. اور ظاہر ہے کہ اگر ہم تیاری سے ہوں گے، ہمارے کردار میں کوئی خامی نہیں ہوگی، تو ہمیں کس بات کا ڈر. مولا کے بلکہ ہم منتظر رہیں گے کہ کاش ہمارے گھر آ جائیں، کاش ہم ان کے قدموں میں اپنی جان نثار کر دیں. بہت خوبصورت. یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی، کاش ہمارے گھر آ جائے
تو پھر یہ بھی تھوڑا سا اس کو ہم آگے دیکھیں کہ ہمارے گھروں میں بھی کوئی ایسی مخصوص جگہ ہونی چاہیے جو ہم کہہ رہے ہیں کاش ہمارے گھر آ جائے. ہمیں ایسا نہ ہو کہ صدا جیسے ہی بلند ہو کے کعبے میں امام آ گئے تو ہمیں اپنے گھر سے چیزیں اٹھا کے باہر نہ پھینکنی پڑے بہت خوب کہ یہ چیزیں مولا کو پسند نہیں ہیں تو ابھی باہر نکال دیں. تو پہلے سے تیاری ہونی چاہیے. جیسے کسی عام دنیا کی بات اگر مثال لیں، کسی اہم بندے نے، کسی حکومتی عہدیدار نے گھر میں آنا ہو، اس کے لیے ہم کچھ نہ کچھ اپنے بستر سے ہٹ کے، اپنی بیٹھنے والی جگہوں سے ہٹ کے اچھی جگہ بناتے ہیں. تو آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ہم کہیں مولا ہمارے گھر ہے تو کم از کم اچھی جگہ بھی بناتے ہیں، پھر کوشش کرتے ہیں کہ اس شخصیت کے بارے میں پتہ کریں، اسے کیا چیز اچھی لگتی ہے ویسے ہی رنگ کے پھول رکھیں گے، اسے کیسا کھانا پسند ہے ویسے ہی کھانے بنائیں گے، اسے کس قسم کی چادر وغیرہ پسند ہے، فرنیچر کیسا پسند ہے ویسے ہی رکھنا پسند کریں گے. تو ہمیں تو امام زمانہ کا بھی خیال بہت آگے کی بات آپ نے کی ہے، بہت خوبصورت بات کی ہے ماشاءاللہ. اگر ہر مومن کا، ہر حبدار کا یہ معیار ہو جائے اور اس کی یہ دل میں خواہش پیدا ہو جائے کاش زمانے کا حسین میرے گھر تشریف لے آئے، کاش میں ان خوش نصیبوں میں شامل ہوں. اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کوئی طلب کرے اور اس کو مراد نہ ملے. من طلبانی وجدنی، جس نے طلب کیا اس نے پا لیا. بہت خوبصورت آج آپ نے. جی ہم جب زیارت پہ گئے تو ہم نے بحران کے قریب ایک شتیتا بیوی کا مزار دیکھا، شتیتا خاتون کا. تو معلوم ہوا کہ یہ وہ تھی جس کے گھر امام تشریف لے گئے. بڑے بڑے امیروں کو انہوں نے کہا کہ میں وہاں سے گزروں گا، آؤں گا نہیں، لیکن جب شتیتا خاتون نے دعوت دی ہے تو اس غریب کے گھر پہ پہنچ گئے. اور آج بھی ان کا مزار، شتیتا خاتون کا مزار وہاں موجود ہے، اس خوش نصیب خاتون کا. اس پہ بھی ایک بات چھوٹی سی عرض کرنا چاہوں گا. شتیتا وہ خوش نصیب خاتون ہے جس کا جنازہ آپ کے 7ویں امام علیہ السلام نے پڑھایا، اور کفن بھی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے جو بھجوایا تھا اس کے لیے، وہ گھر اطر کی شہزادیوں کے ہاتھوں سے بنا ہوا بھجوایا تھا، نہ کہ بازار کا کفن. اس کا معیار ایسا ہے. اور اس نے اپنی زندگی کی جمع پونجی، ایک سکہ تھا جو اس نے امام وقت کی خدمت میں خمس کے طور پہ بھیجا تھا کہ میری طرف سے ہدیہ کر دیں. اللہ اکبر. یعنی یہ ہوتے ہیں چاہنے والے کہ اگر تڑپ موجود ہو دل میں تو امام وہاں تک پہنچ جاتے ہیں خود. تو سید صاحب اسی کو تو کہتے ہیں، اور اسے نہیں جانا پڑا، امام وہاں تک آ گئے. سبحان اللہ، عجیب بات. اسی کو تو کہتے ہیں صاحبان عقل ہمیشہ ماضی سے سبق لیتے ہیں. واہ واہ واہ. اپنا مستقبل بہتر، اپنا مستقبل بہتر کرنے کے لیے حال میں ماضی سے سبق لیتے ہیں. جی سوالات کی طرف ہم چاہیں گے. بچے کا پہلے سوال تھا کہ ذوالجناح کیوں سجایا جاتا ہے. بہت اہم سوال کیا. یہ ذوالجناح صرف ہم 10 محرم کو نہیں سجاتے ہیں. ہمارے پاکستان میں، بلکہ میں نے یہاں بھی دیکھا ہے، جب جلوس کا اہتمام کیا جائے اور خصوصاً امام مظلوم کی شہادت کے حوالے سے واقعات ہوں تو اس وقت سواری نکالی جاتی ہے. اس میں 2-3 پہلو ہیں. پہلا پہلو یہ ہوتا ہے سواری دنیا والوں کو یہ بتانے کے لیے کہ یہ وہ سواری نہیں مگر نسبت ہے اس سواری کو اس سواری سے. یہ ہم ان کی یاد کے طور پہ آپ کو دکھا رہے ہیں، اور ہم ان کی یاد کے طور پہ منا کے اپنی مجالس کے اس موقع پہ لا رہے ہیں جب ان کی برآمدگی کرائی جاتی ہے. اچھا ایک چیز اور بتا رہے ہوتے ہیں ہم، یہ ان چیزوں کو برآمد کر کے اور نکال کے، کہ اگر جانور بھی امام سے منسوب ہو جائے تو ہم اس کا احترام کر رہے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اور جانور ہی نہیں، یہ بے جان لکڑی جو علم میں لگی ہوئی ہے وہ تو جاندار ہے. یہ بے جان لکڑی اگر علم میں لگ جائے تو ہم اسے ادھر ادھر گرنے نہیں دیتے، ہم اسے چوم کے رکھتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو اسی کے ساتھ میں میسج دے دوں کہ جب ہم اماموں سے منسوب ہونے والی لکڑیوں کو مان لیتے ہیں تو جس کو نہیں مانتے کچھ تو ہوا ہوگا جن کو نہیں مانتے. جی میں تھوڑی سی بات اس میں پھر گزارش کرنا چاہوں گا. ایک ہی بٹھے سے بننے والی اینٹیں اگر وہ کسی بھی کہ گھر کے باتھ روم کا، گھر کی دیوار کا، گھر کے فرش کا حصہ بنے، اس کا معیار اور ہوتا ہے. اگر وہ مسجد کا حصہ بنے تو مسجد کو نہیں جا سکتا. ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ ان سے پیار کیوں کرتے ہیں؟ بابا نسبت کا احترام ہوتا ہے. جی تو دیکھیں آپ پتھر کی بنی ہوئی تسبیح، وہی پتھر پاؤں میں مسجد میں لگنے والی اینٹ بنو، واش روم میں لگنے والی اینٹ نہ بنو. بہت خوب. نسبت کا احترام. تو جو ذوالجناح کے حوالے سے میں گزارش کر رہا تھا، آپ نے بات بہت خوبصورت کی. تھوڑا سا اس کو آگے چلانا چاہوں گا. یہ سواری عین اس وقت لائی جاتی ہے جب مصائب میں گریہ بلند ہو، اس کی رونمائی کرائی جاتی ہے. یہ 2-3 باتیں جو ہم کر بیٹھے ہیں، ان کے پیچھے ایک اور اہم بات جو چھپی ہے وہ یہ ہے، ہم اس کی برآمدگی جب کرتے ہیں ذوالجناح کو، اگر ہم
خالی ایک باغ پکڑ کے کسی بچے کو کہیں کہ پکڑ کے لے آئے بھی ہم احتراماً کھڑے ہو جائیں گے کہ امام کی سواری آ گئی، مگر اس کا تیاری کا انداز ایک مقصد چھپا ہے اس میں، عزیز تلوار ہے، امامہ، نہ صرف روز عاشور کی یاد بلکہ ذوالجناح اس لیے تیار ہو کے آتی ہے، کوئی ہے جو میرے سوار کے منتقم کی طلب رکھ کے اس میں بیٹھا ہو، کیونکہ رجت کی کتب میں لکھا ہے یہ ذوالجناح دوبارہ آئے گی اسی کیفیت میں جیسی کیفیت میں 10 محرم کو گئی تھی، مرتجز جو یہ ذوالجناح حقیقت میں امام وقت علیہ السلام کے لیے آتی ہے، تب آئے گا۔ اچھا، اس کے لیے روایت بھی ملتی ہے کہ یہ شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد یہ گم ہو گیا تھا، یعنی فرات کی طرف جاتے ہوئے دیکھا گیا ہے آخری دفعہ، اور پھر اس کے بعد پھر نہیں ملا۔ یہاں دو روایتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ پانی میں چھلانگ لگا دی، دوسری روایت یہ ہے کہ یہ کوہ رضوی میں چھپ گیا، مگر موجود ضرور ہے، اصحاب یہ شہید نہیں ہوا۔ کیا بات ہے، اصحاب کہف کی طرح موجود ہے کہ اٹھیں گے ضرور، دوبارہ آئیں گے۔ اور کس کے پاس آئیں گے؟ ظاہر ہے کہ وارث کے پاس ہے، سبحان اللہ، اللہ کی عدالت الہیہ کی اس جج کے پاس آئیں گے جو کائنات کا وہ واحد جج بن کے رجت میں عدل کرے گا، کہ جو جج بھی خود ہوگا، مدعی بھی خود ہوگا، گواہ بھی خود ہوگا، ان کے سامنے اسی کیفیت میں ذوالجناح آئے گی اور آ کے سوال کرے گی، اللہ کی عدالت الہیہ کا جج اتنا بتائیں، سوار ہمیشہ سواری کی امانت ہوتا ہے، اس امت سے یہ پوچھے میرے سوار کا قصور کیا تھا؟ اللہ اکبر، اللہ۔ یہ اس ضمن میں یہ جلدی میں تاکہ اور کال آنے سے پہلے یہ 2-3 سوالات، دوسرا سوال ہم سے یہ کیا گیا تھا، ہمیں اپنے امام کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ صحیح، بہت اہم سوال، خوبصورت سوال۔ درس کربلا کا ایک ایک درس، کربلا کا ایک ایک درس ہمیں وقت کے امام کی نصرت سکھلاتا ہے۔ اچھا، مسئلہ یہ ہے نا کہ بڑا اچھا سوال کیا ہے انہوں نے، اور ایسے سوالات اگر ہوں قوم کی جانب سے تو خوش آئند ہیں، اس لیے کہ آج ہم نے جو زندگی کا مقصد سمجھ لیا ہے وہ صرف کمانا، کھانا اور فیملی اور معاشرہ ظاہر ہے، تو ہم آخرت کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ یہ بہترین سوال ہے۔ امام زمانہ کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ظہور کا ہمارا ایمان ہے، لیکن کیا یقین ہے؟ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، میں اگر کسی چیز میں یقین ہوگا تو ہم اس کی تیاری بھی تو کریں گے۔ بہت ٹھیک، بہت بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن میں اکثر ریت کو ہر پلیٹ فارم سے یہ کہتا پھر رہا ہوں، کمائیں بھی صحیح، کھائیں بھی صحیح، جئیں بھی صحیح، مگر انتظار کے ساتھ۔ یہ نہیں ہے تاکہ یہ سب چیزیں بھی عبادت میں شامل ہو جائیں۔ سبحان اللہ، اس لیے کہا گیا تھا منتظر افضل من کل اہل زمان ہے۔ وہ یہ نہیں تھا کہ جنگلوں میں چھپ جائیں، دنیا سے کٹ آف ہو جائیں، کسی ایسے کام میں حصہ ہی نہ لیں کہ جس سے اللہ نے حکم دیا، کبھی جیسے کسی کی مدد کرنی اور نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کیا بات ہے۔ اپنی دنیا کے جملہ امور سر انجام دینے چاہیے، سارے کام کرنے چاہیے جو کر رہے ہیں، مگر انتظار کے ساتھ۔ میں یہاں ایک چھوٹی سی بات عرض کروں گا، ایک بڑی خوبصورت ایک اہل علم نے بات لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں بکری پالنا سنت رسول ہے، صحیح، عبادت بھی ہے، مگر اگر ذہن اس بکری میں لگ جائے، ہائے میری بکری کا چارہ، ہائے میری بکری کی پانی، ہائے میری بکری کی یہ، تو وہ بجائے عبادت و سنت کے وہ عذاب بن جائے گی۔ بھائی آپ کے پاس وہ آئی ہے، آپ اس کے چارے کا خیال کریں، مگر آپ اتنے اس کے اندر نہ گھس جائیں کہ آپ اپنے مالک سے ایک طرف غافل ہو جائیں۔ تو بے آئی نہیں، ایک چھوٹی سی مثال میں نے رکھی ہے دنیا کے حلال، اگر وہ آپ کے زیر نگر ہے تو آپ بھی تو کسی کے زیر نگر ہیں، وہاں کا بھی تو خیال کرنا ہے۔ بالکل ایسے ہی جس طرح اسی ضمن میں جب ہم رزق کمانا ہے، مگر رزق کمانے میں اتنا نہ ہو جائے کہ ہم احساس تک نہ ہو کہ ہم کسی کی خاطر زندہ ہیں۔ یعنی دیکھیں اب یہاں ایک بڑا خوبصورت پہلو ہے، کربلا سے درس لینے والا منتظر امام زمانہ جہاں بھی ہوگا روئے زمین پر حلال رزق کمائے گا۔ بے شک۔ کیوں کمائے گا؟ اس کو پتہ ہے کہ میری امام دیکھ رہے ہیں، میری ہر چیز واچ ہو رہی ہے، میرا حرام کا ایک بھی سکہ مجھے میری امام سے دور کر سکتا ہے۔ بے شک۔ یعنی وہ جب یہ ذہن میں سوچ رکھ کے رزق کمائے گا، یہی تو کہا تھا امام مظلوم نے خطبہ دیتے ہوئے کہ تم پر میری باتوں کا اثر نہیں ہوگا، اس لیے کہ تمہارے شکموں میں حرام بھرا ہوا ہے۔ یہی تو امام مظلوم نے خطبے میں کہا تھا۔ تو حرام اگر پیٹ میں ہے تو ظاہر امام کی بات کا اثر بھی نہیں ہوگا اس پہ۔ تو پھر آپ کی بات کو پھر میں معذرت کے ساتھ عرض کرنا چاہوں گا، اگر آج بھی کربلا ہم نہیں اتار سکے
सुन तो हम रहे हैं, करबला आज भी हम उतार नहीं सके, तो खुदा ना खास्ता इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का फरमान आज भी ये सादिक ना हो, कहीं सच्चा ना हो, कोई ऐसी कमी है हम मुतवज्जे नहीं है। हमारे अंदर सब्र इंतहाई कलील है, शुक्र नापैद है, हमारे अंदर मोहब्बत, अमन चारा, अमन भाईचारा, एक दूसरे को मोमिनीन का आपस में बर्दाश्त करना नहीं है, बिल्कुल नहीं है। एक दूसरे को कोई भी बर्दाश्त नहीं कर रहा है। हम किसी भी फील्ड में देख लें, वो जाहिर है कि हर फील्ड में ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, हमारे शोरा में, हमारे ज़ाकिरों में, हमारे उलमा में, हमारे मातमियों में, हमारे ख़तीबों में, सब जगह ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं है, दूसरे को बर्दाश्त करने का जज्बा नहीं। अजीब होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए। ये ना हो वक्त हमारे हाथों से निकल जाए और फिर हम कहें काश वाली मंजिल पे नहीं आना चाहिए हमें। जी बहुत खूबसूरत, क्या बात। इससे पहले कि वो काश वाली मंजिल आए और फिर हमें ये कहना पड़े हमारे पास बेहतरीन वक्त है, परवरदिगार ने हमें आजाद सलामत मोहलत दी हुई, ये कोई छोटी मोहलत नहीं हमारे लिए। लेकिन बात फिर वही आ गई, जब हमारे ज़हन में एक बात बैठ जाएगी कि हम अपने वक्त के इमाम के मुंतज़िर हैं, हमारा उठना बैठना सोना जागना, फिर कोई भी है मेरा मोमिन कमजोर है, नातवा है, मेरे से अकीदे में फर्ज करो मैं अपने लेवल पे सोचूं मैं कि बड़े अकीदे वालों और भाई जफर शाह जी अकीदे में कम है और मैं बैठ के भाई जफर शाह जी के लिए ऐसी ऐसी बातें करना नहीं, बजाय इसके हो सकता है भाई जफर शाह जी इमाम की निगाह में मेरे से बहुत ज्यादा आला हूं, वो मेरे से बहुत बड़े मुंतज़िर हों, वो बहुत बड़े इमाम वक्त के नासिर हों, मुझे ये हुक्म ही नहीं है पूरी जिंदगी भी आशिकीन को कमतर समझो, जाहिर है। और आज हम देख रहे हैं कि इस स्टूडियो में देख लें कि हमें हर कोने पे कैमरा नजर आता है, तो हम कोई अमल ऐसा अंजाम नहीं दे रहे होते कि जो काबिल गिरफ्त हो। हम तो खुजाते भी बड़े एहतियात से हैं कि जी सर में खुजा रहे हैं तो कैमरा तो रिकॉर्ड कर रहा है, तो इमाम हमें इसी तरह देख रहे हैं। जुमे के दिन की सलवात के हवाले से सरकार का लक़ब है अस्सलाम, जमीन पर अल्लाह की आंख आप पर सलाम हो। अगर ये छोटा सा कैमरा उससे हम डर रहे हैं, उससे हम खौफ खा रहे हैं, यहाँ अक्सर उससे हम एहतियात कर रहे हैं, सबसे अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल कर लूं, एहतियात कर रहे हैं, तो हमें यहाँ अपनी जिंदगी में भी तो एहतियातें करनी है। यहाँ एक छोटी सी बात और आज करना जो ऐड करना चाहूंगा, बड़ी खूबसूरत आपने बात की। कहते हैं जी ये कैसे हो सकता है इमाम हर जगह मौजूद हो, ये मुमकिन ही नहीं है। मैंने कहा इसके पीछे दो बातें बड़ी अहम छुपी हैं। पहली बात ये है इमाम वक्त के पास हमारा हर अमल पहुंचता है, और सरकार का ये फरमाना, ये बहुत गहरी बात है, अगर रैयत इमाम तक हमारे इस चैनल के जरिए पहुंच जाए, अल्लाह करे जिंदगियां संवर जाएं, सरकार का ये फरमाना सैयद कि मैं दो वजूहात से खून रोता हूं, एक करबला वालों पे, एक अपने चाहने वालों के अमाल पे। करबला वालों पे रोना तो समझ आता है, मगर चाहने वालों के अमाल पे रोना, अगर हर बंदा ये सोचे कि मैं कम से कम ऐसे अमल छोड़ दूं कि मेरी वजह से मेरे इमाम को खून ना रोना पड़े, अल्लाह, तो मयार कुछ और हो जाएगा। हर उस अमल से, अब इसको अगर और आसान अंदाज से देखना है, हर उस अमल से कि बाप को तकलीफ होती हो अपनी औलाद के मनफी किरदार से, नाराज होता हो, महसूस करता हो, ये सोचते मजबूर होता हो कि देखो यार मेरा बेटा कैसा है, लोग क्या कहेंगे। अगर एक वालिद का ये ज़हन हो तो कम से कम रैयत का भी ये ज़हन, मेरा इमाम क्या सोचता होगा, मेरे इमाम की क्या कैफियत होती होगी। और दूसरी बात इसी ज़िम्मन में, वो इससे भी ज्यादा है, भाई इमाम कैसे हमें हर जगह देख सकते हैं, हम सबका कामिल यकीन है शैतान हमें हर जगह बहका रहा है। जब शैतान बहका सकता है तो अल्लाह का नुमाइंदा देख कैसे नहीं सकता। अल्लाह के अदल के खिलाफ हो जाएगा अगर अल्लाह का नुमाइंदा बचाए ना, क्योंकि कहा गया था तुझे वक्त मालूम तक की मोहलत है, मगर वो नहीं तेरे बहकावे में आएंगे जो मेरे हैं। क्या बात है। तो इसलिए इस चीज को सामने रख के अपने अमाल करने चाहिए। इमाम वक्त की हम पे निगाह है, उनकी हम वक्त निगाह है, कैमरे वाली बात को ही सामने। मैं यहाँ कई दफा मजालिस पे जा रहा होता हूँ तो गाड़ी जरा तेज चलाइए, टाइम नहीं है। शाह जी आप तो पाकिस्तान में रहते हैं, बड़े मान्यूट से छोटे छोटे कैमरे लगे हुए हैं, तेज चलाएंगे तो फंसेंगे, टिकट मिलेगा, जुर्माना पड़ेगा, तो हम उस जुर्माने से नहीं डर रहे जो वहां से पड़ेगा। हमें डरना होगा, हमें डरना होगा। ये इस डरने को वफा कहते हैं। वफादार की क्या पहचान होती है? हम गाजी अब्बास अलमदार अलैहिस्सलातु वस्सलाम या
ایون کہ شہدائے کربلا کی جب بات کرتے ہیں ایک ایک میں وفا کمال نظر آتی ہے. وفا کیا ہے؟ اسی کے پیچھے تو وفا چھپی ہے. وفا یہی ہے جس سے پیار ہے وہ کس چیز میں ہم سے راضی ہوتا ہے. واہ واہ. یعنی کوئی عمل، کوئی فعل، کوئی حرکت ایسی سرزد نہ ہو کہ ہماری وجہ سے اس کو تکلیف ہو. اسی کو تو وفا کہتے ہیں. اس کی خواہش کیا ہے، اس کی تمنا کیا ہے؟ اس کی خواہش سے تمنا سے پہلے میرا معیار یہ ہونا چاہیے. اور یہ سوال یہاں بھی ساتھ عرض کرتا جاؤں، اس سوال کا جواب جو 313 جی کروڑوں انسان زیارت پہ جا رہے ہیں، 313 پورے کیوں نہیں ہو رہے؟ آپ والی بات سے ہی کنٹینیو کروں گا. 313 کمانڈر امام زمان علیہ السلام. کتاب کا نام سلطان کائنات ہے. سلطان کائنات کتاب جس کا ترجمہ لاہور میں تمام کتب خانوں میں تشیع میں موجود ہے. صحیح. بہت خوبصورت کتاب لکھی ہے، ایک محقق شخصیت نے لکھی ہے، علامہ طبرسی نے لکھی ہے. وہ کہتے ہیں 313 مرد کمانڈر ہیں امام زمان علیہ السلام. سبحان اللہ. 50 خواتین کمانڈر ہیں امام زمان علیہ السلام کی. یہ کل تعداد 363 ہے. 63 ہو گئی. ان کے آگے اوانین و انصارین کا ایک بہت لمبا سلسلہ ہے جو کہ ہم جمعہ کے دن. اچھا 363. جی 3 اور 3 6، 6 اور 6 12. کیا بات ہے. بات وہیں آتی ہے. بہت خوبصورت. آپ نے عدد سے بڑی بات نکالی. بات 12 پہ آ جاتی ہے پھر. کیا بات ہے. جی تو ایک ایک اچھا جو دعا کا اس کا جملہ ہے اللہم اجعلنی من اعوانہ و انصارہ. 363 کمانڈر ہیں. اوانین و انصارین کا ایک بہت بڑا جمع غفیر موجود ہے، اور انہوں نے سلطان کائنات کتاب میں 1,00,000 افراد کے بارے میں لکھا ہے. پوری دنیا میں سے 1,00,000 افراد. مگر کمانڈرین کا معیار، بلکہ مجھے حکم کیجیے گا کسی دن میں اصحاب کاف کا آپ کو واقعہ سناؤں گا. وہ سناؤں گا جو امیر المومنین علی بادشاہ نے. کیا بات ہے. وہ بڑا ضروری ہے ریت تک وہ پہنچے. تو 1,00,000 کیوں؟ 1,00,000 تو انہوں نے لکھا ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں. ورنہ جب یہ ہے اللہم اجعلنی، یا تو 1,00,000 کو ابتدائی فوج جو ہوگی، اس کے بعد شامل ہوتے چلے جائیں گے جہاں جہاں سے کاروان گزرے گا. جو جو شامل ہو رہے ہوں گے، جن کی خواہش ہوگی وہ پہلا قدم رکھیں گے کینیڈا میں، دوسرا قدم مکے میں ہوگا، مدینہ میں ہوگا. اس طرح بھی تو ہوگا. جی ساتھ پاکستان کو بھی شامل کریں کینیڈا کے ساتھ. جی پاکستان تو بالکل قریب ہے. تو میں تو سب سے آخری حصے کی بات کر رہا ہوں. تو یہاں بہار الانوار جلد نمبر 12 میں علامہ مجلسی علیہ رحمہ نے یہاں تک لکھا ہے امام زمان علیہ السلام کے ساتھ دینے والوں میں غیر مسلموں کی بھی بڑی تعداد سرکار کا ساتھ تھی. ظاہر ہے جب حضرت عیسیٰ ساتھ ہوں گے تو عیسائی تو خود بخود آ جائیں گے وہاں. اچھے عیسائی جو حضرت عیسیٰ کے مخلص ہوں گے، جو وفادار ہوں گے، جو پہچانیں گے، جو معرفت رکھیں گے، تو حضرت عیسیٰ کے ساتھ تھوڑی چھوڑیں گے. وہ تو آئیں گے ساتھ میں امام کی نصرت کے لیے. ایک پروگرام میں نے کیا تھا، مگر تھوڑی بہت گفتگو ہوئی تھی. حکم کیجئے گا میں تفصیلاً کروں گا. ہندو مذہب میں بھی ایک آنے والے کا تذکرہ موجود ہے، اور فلسفہ انتظار وہاں بھی ہے. اس کے علاوہ بڑے مذاہب ہیں جن کا تذکرہ ہمارے علماء نے بڑی خوبصورت انداز میں اپنی کتب میں مواد اکٹھا کر کے لکھا ہے. تو پتہ نہیں کون وہ ہندو تو اعتدال پسند ہندو ہوں گے، وہ مودی کی طرح انتہا پسند تو نہیں ہوں گے. جی انتہا پسندی کی تو گنجائش ہی نہیں ہے. اعتدال پسندی دیکھیں نا، بات انسانیت سے شروع ہوتی ہے، انسانیت پہ آ کے ختم ہوتی ہے. اب جن اصحاب کاف جن کے بارے میں فرمایا گیا یہ کمانڈران امام مہدی اجل اللہ فرج شریف ہیں، ان کا تو ظاہری اسلام سے تعلق ہی نہیں ہے. اس دور کی جو وہ ان کا جو معیار ہے، انسانیت کا معیار کمال جس پہ وہ فائز ہے. ظاہر ہے وہ اللہ کے نیک بندے تھے، تو اس وقت کا اسلام ان کے پاس ہوگا جو آج کا ہمارے پاس ہے. اس سے تو ہٹ کے ہے نا. اسلام پہ تو تھے، مگر اسلام کا نام سلامتی کا نام دیا گیا ہے. ان دین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک پسندیدہ ترین دین اسلام ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے پسندیدہ ترین ہے، آدم کے دور سے ظاہر ہے. دین ابراہیمی پہ جو قائم تھے وہ بھی اللہ کے نیک بندے تھے. تو یہ 7 بندے کمانڈران امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ ہو گئے. باقی اب اس کے علاوہ آپ جناب سلمان کی میں یہ کمانڈر ہیں. جی بنی اسرائیل میں سے ہیں کچھ افراد. اس کے علاوہ امیر المومنین کے جتنے صحابی ہیں یہ یعنی معیار یہ بتایا گیا. کیا بات ہے. وفا کے اعلیٰ معیار پہ. اور اس معیار پہ میں کل یونان میں ہی مجلس پڑھ رہا تھا، اور اس میں جو موضوع تھا وہ یہ تھا
عشق کے کمال بے سوال ہوتا ہے. واہ واہ، عشق کے کامل، عشق کے کمال بے سوال. بے سوال ہوتا ہے. جی تو اس ضمن میں جس بھی عاشق کو ہم دیکھیں، میں آتا ہوں دوبارہ اس پہ سوال پہ، جس بھی عاشق کو دیکھیں جو اس معیار پہ فائز ہے جی ہاں، وہ بے سوال ہے. میں تھوڑا سا اس پہ اور گزارش کرنا چاہوں گا. جناب سلیمان محمدی، جناب بروزر، جناب مقداد، جناب کمبر، جناب حذیفہ یمانی، جناب عمار یاسر، مالک اشتر، جناب مالک اشتر، ایون جناب رشید ہجری، کومیل جناب ابن زیاد. سید، یہ سب بے سوال تھے. کیا بات ہے. سوال کیوں نہیں کرتے تھے؟ جب میں نے ان کی زندگانی کا بڑا تفصیلاً میں نے مطالعہ کیا، سوال اس لیے نہیں کرتے تھے کہ ان کا متفق کا جملہ ایک ہی تھا، جن کو علی مل جائے وہ ویسے ہی بے سوال ہو جائے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. علی کے ہوتے ہوئے کائنات کی کسی چیز کا سوال کرنا. تو اسی طرح کربلا کے عاشق ہیں، بے سوال ہیں. میں کبھی کبھار سوچتا ہوں اگر یہ امام حسین علیہ السلام سے یہ عرض کرتے، مولا ہمارے بزرگوں کی بخشش کے لیے کوئی دعا فرمائیے، مولا ہماری نسلوں کے لیے دعا فرمائیے، تو کیا امام حسین علیہ السلام دعا نہ کرتے؟ وہیں سرٹیفکیٹ دے دیتے. دعا کیا، وہیں سرٹیفکیٹ دے دیتے، جاؤ بخش دیا میں نے. انکنڈیشنل. جیسے راہب کو بیٹے دیے تھے، جاؤ میں نے دیے. واہ. تو یہ ان کے ہاں تو یہ چیزیں بالکل کوئی اہمیت نہیں رکھتی. اور ریب کے بیٹوں کی بات پہ جب اس نے کہا تھا بس، بڑا خوبصورت امام مظلوم کا جملہ ہے وہاں کہ ریب تو نے خود کہہ دیا بس، ورنہ تو میں محشر تک حشر تک تجھے دیتا رہتا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. قادر مطلق کے ایک اعلیٰ نمائندے، با اختیار نمائندے، با اختیار نمائندے. تو یہ تعداد ہے. اللہم اجعلنی من اعوانہ وانصارہ. ایک ضمن میں نے گزارش کی تھی دعائے عہد، جیسے حدیث کے ساتھ دعائے کمیل ہم متواتر پڑھتے ہیں اور ہمیں پڑھنی چاہیے برکت کے لیے، خیر کے لیے، مگر پوری مفاتیح الجنان میں واحد دعا ہے جس کو بقا کی دعا سے یاد کیا جاتا ہے. یعنی جو 40 دن امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرمان ذیشان کے مطابق جو 40 دن نماز صبح کے بعد تلاوت کرے گا یا کرے گی، سرکار نے فرمایا میں وعدہ کرتا ہوں کہ جب ہمارا لخت جگر آئے گا اس کو قبر سے اٹھایا جائے گا. اگر شاہ جی بندے کو قبر سے اٹھایا جائے گا تو خالی اٹھایا جائے گا یا شامل کیا جائے گا؟ ظاہر شامل ہی ہوگا. اتنے ہمارے پاس چھوٹے چھوٹے عمل ہیں. دعائے عہد کے لیے تو میں نے کہیں پڑھا تھا کہ روز ایک مرتبہ، ہفتے میں ایک مرتبہ، مہینے میں ایک مرتبہ، سال میں ایک مرتبہ، زندگی میں ایک مرتبہ ہی پڑھے تو با کمال ہو جاتا ہے دعائے عہد کے لیے. دعائے عہد کی بات آ گئی، اس پہ آگے جو میں نے پڑھا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا دعائے عہد کے ایک ایک جملے کے بدلے پروردگار پڑھنے والے کو اتنے 100 نیکیاں عطا کرتے اور اتنے 100 گناہ معاف کرتا ہے. یہ میں نے جب کیلکولیشن کی، لاکھوں نیکیاں تھی اور لاکھوں گناہوں کی معافی تھی، اور اتنی برکت بھی دے رہے ہیں، احسان فرما رہے ہیں. میں یہ سوچتا رہا شریک میں بات کرنے لگا ہوں، میں سوچتا رہا مولا اتنی نیکیاں اور اتنے گناہ. پھر بات ذہن میں آئی کہ انسان بیسیکلی لالچی ہے، گریڈی ہے، کہ چلو کسی نہ کسی حوالے سے شامل ہو جائے. کوشش کی گئی کسی نہ کسی حوالے. یہ کیا کریموں کی یہ کریمیت ہے، کسی نہ کسی انداز میں. اچھا، نفسیات سے واقف تھے نا وہ انسانوں کی، اس لیے یہ سب چیزیں رکھی پیکیج میں. آ جاؤ لے جاؤ، آ جاؤ. واہ واہ. تو یہ ہے جی سوال میرا خیال ہے. جی یہ تو بہت پیچھنا ہے سوال، یہ تو بڑا لمبا انشاءاللہ چلتا رہے گا. میں اسی پہ ضمن میں عرض کرتا ہوں، خواہش کرنی چاہیے زندگی کے ہر موڑ پہ سرکار قائم بادشاہ کے اس مستقبل کے ظہور کو سامنے رکھ کر، کیونکہ ہمیشہ بار بار دہرا رہا ہوں ممبر پہ، محفل پہ، ٹی وی پہ، ہمیشہ صاحبان عقل مستقبل پہ نگاہ رکھتے ہیں. بے شک. بچے کو کیوں پڑھایا جا رہا ہے؟ پڑھ لکھ کے اچھا بنے گا، اچھا مستقبل ہو اس کا. جاب کیوں کی جا رہی ہے؟ اچھی سیلری ملے گی. بزنس کیوں کیا جا رہا ہے؟ اچھا پروفٹ ملے گا. میں تو یہی عرض کرتا ہوں مومنو، نیک اعمال اس لیے کرو کہ قائم کے لشکر میں شامل ہوں گے. کیا بات ہے. نماز اس لیے، میرا اللہ میری یہ چھوٹی اور قلیل عبادت اگر تیری بارگاہ قبول ہو جائے، مجھے اس دور میں شامل کیجئے گا جب آپ کا ولی دنیا میں تشریف لے کے آیا. کیا بات ہے، کیا بات. روزہ میں نے اس لیے اللہ تیری خاطر رکھا، میرا یہ روزہ تیری بارگاہ میں قبول ہو جائے. مجھے وقت دکھائیے گا جس وقت میں وہ روئے زمین پہ آئے کہ جس نے کائنات کے چپے چپے پہ دین اسلام کو نافذ کرنا ہے. کیا خوبصورت منظر ہوگا. دعوت نہیں دینی ہے، اب نافذ ہوگا. کیا بات ہے. نفاذ ہے، نفاذ قائم کے ذمہ ہے.
سرکار نے آ کے بہت خوبصورت بات کی, اظہار ہو چکا ہے غدیر میں, اب نفاذ رہ گیا ہے. تو انشاءاللہ یہ کتنی بڑی حسرت ہے اور یہ کتنی بڑی خوش نصیبی ہوگی اس بندے کی کہ جس کو وہ دور دکھایا جائے, وہ کتنا بڑا خوش نصیب ہوگا. یہاں میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا جو میں قصص الانبیاء پڑھ رہا تھا. جناب یوسف علیہ السلام اکثر برقے میں رہتے تھے. چہرہ یعنی برقے سے مراد چہرہ نقاب میں, تاکہ نظر نہ لگے. کوئی لفظ نقاب بولتا ہے, کوئی برقع بولتا ہے, کوئی پردہ بولتا ہے, یہ نظر نہ لگے, حسن بڑا تھا. پھر اس ضمن میں آگے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے, کبھی کبھار نقاب اتار لیتے, کسی کی نگاہ پڑ جاتی, یوسف کو دیکھ لیتا, 40 دن بھوک نہیں لگتی تھی. متفق علیہ فرمان ہے, تمام نبی میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینے سے بنے ہیں. کیا بات ہے. اگر ایک پسینے سے بننے والے کو دیکھ کر 40 دن بھوک نہیں لگتی, جو خون سے بنا ہو, ہائے ہائے ہائے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. اور اسی ضمن میں پھر ایک چھوٹی سی بات اور عرض کرتا جاؤں. اکثر مومن پوچھتی ہیں جی امام زمان علیہ السلام آئیں گے, سرکار کا ظہور ہوگا تو یہ روٹی لنگر, یہ کھانا پینا دے گے, یہ کیا سلسلہ ہوگا. یہی گزارش کرتا ہوں, یہ خوش نصیبی ہوگی اس مومن کی کہ وہ جو دور دیکھے کہ سرکار کے چہرے انور کی. اور یہاں پھر ایک بات روک کے پھر اس پچھلی بات کو عرض کرتا جاؤں. یہاں ہماری دعاؤں کے ضمن میں ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے جس کا ترجمہ بیان کرنے لگا ہوں. کہاں ہے وہ اولیاء اللہ جو اس چہرے کے مشتاق ہیں جس نے آخر وقت میں ظاہر ہونا ہے. سبحان اللہ. سرکار قائم آل محمد کو کہاں ہے اولیاء اللہ. سرکار تشریف اور نگاہ پڑ گئی چہرے انور پہ تو کیا ہوگا. ورنہ اس ضمن میں بڑی خوبصورت بات معصوم فرماتے ہیں, ہمارے لال کے پاس تمام تبرکات انبیاء ہوں گے. عصای موسیٰ بھی ہوگا, انگشتری سلمان بھی ہوگی. اور یہاں تک لکھا ہے کسی نے کہا مولا مجھے کچھ چاہیے, سرکار یہ رجت کی کتب کی باتیں عرض کر رہا ہوں. ہمارے مسلک میں جو کتب رجت ہیں, اور اس پہ بھی کوشش کیجئے گا, یہ گاہ پہ میرے سے آپ نے بہت ضرور سوال کرنے. ہمارے جو پروگرام ہے گاہ کیا ہوگا, کیسے کیسے ہوگا, اس پہ انشاءاللہ ہم ضرور آپ کی شفقت سے بات کریں گے. سرکار فرمائیں گے, معصوم فرماتے ہیں ہمارا لخت جگر کہے گا یہ ہے عصائے موسیٰ, جاؤ پتھر پہ مارو, جو تمہیں چاہیے تم مل جائے. تمام تبرکات انبیاء, تمام تبرکات ائمہ سرکار قائم کی. زمینیں اپنے خزانے اگلیں گی, سمندر اپنے خزانے اگلیں گے, یہ روایتوں میں موجود ہے. جو ابھی چھپے ہوئے ہیں وہ سب ظاہر ہو جائیں گے امام کے ظاہر ہوتے ہی. سبحان اللہ, کیا بات ہے. اور پھر ایک کمال یہاں کیا ہے, کمال اس میں یہ ہے کہ لینے والا کوئی نہیں ہوگا. اللہ. یہاں طاہر القادری صاحب نے اپنی کتاب القول المعتبر فی الامام المنتظر میں بڑی خوبصورت بات لکھی ہے. وہ کہتے ہیں جب شہنشاہ انبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لخت جگر جب آئے گا, یہاں وہ بات بڑی پیاری لکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں جب وہ آئے گا اس وقت کوئی ایک سائل آئے گا سوال کرنے, سرکار اس کو عطا کریں گے. سارا دن وہ سوچ کے واپس کرنے آ جائے گا کہ جی یہ لکھتے کروں کیا میں اس کا. ہمارے ساتھ کالر ہیں, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بات کرنی تھی کالر سے. جی آپ بات کر رہی ہیں, آپ پروگرام میں ہیں ہمارے. ہیلو جی آپ ہمارے پروگرام میں ہیں, جی بات کریے, آپ کیجئے بات. وعلیکم السلام. آپ اپنے ٹی وی کی آواز بند کر دیں پلیز, اس کے بعد بات کر لیں. جی جی یا علی مدد. مولا علی مدد. مولا علی علیہ السلام مدد. میں نے آپ سے اپنے خواب کے بارے میں بتانا تھا کہ میں نے ایک خواب دیکھا تھا. جی جی میں نے بتانا تھا کہ میں نے خواب دیکھا تھا کہ مجھے کوئی مسجد میں بیٹھی ہوتی ہوں, وہاں پہ مجھے کچھ کہتے ہیں آدمی کہ ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں, آپ اپنا ہاتھ رکھیں. تو میں جب بیعت کے لیے ہاتھ کرتی ہوں آگے تو وہ بیعت کرتے. پھر دوسرا ایک اٹھتا ہے انسان, وہ کہتا ہے کہ میں عیسائی ہوں اور میں مومن بننا چاہتا ہوں, وہ بھی اسی طرح بیعت کرتا ہے. پھر ایک آدمی وہی مسجد سے اٹھتا ہے اور وہ مجھے کہتا ہے کہ تم امام زمانہ کے لیے جا کے اعلان کرو کہ امام زمانہ کا ظہور ہونے والا ہے اور تم وہاں پہ جاؤ. جب میں دریا پہ جاتی ہوں تو ایک مشرق کی طرف جب دیکھتی ہوں تو وہاں نیچے جب اترتی ہوں تو وہاں پہ عیسائی چرچ ہے بہت بڑا. تو وہ بندہ میرے ساتھ ہے اور وہ مجھے کہتا ہے کہ یہ بہت بڑی عیسائی کی چرچ ہے,
یہ تمہاری بات نہیں مانیں گے، اس لیے تم چلو مشرق کی طرف چلتے ہیں۔ میں دریا کی جب اس سائڈ پہ ٹھہرتی ہوں تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ یہاں پہ بہت بڑی قصبہ ہوتا ہے، بستی ہے، سچی بستی، جیسے پہلے زمانے میں وائٹ لباس پہنے ہوئے ہوتے ہیں جی وہ انہوں نے پہنا ہوا ہوتا ہے، تو میں وہاں جاتی ہوں، میں کہتی ہوں سنو کہ امام زمانہ کا ظہور ہو گیا ہے، تو وہ ایک گلی سے ایک بچہ بھاگتا ہوا آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ سچ کہہ رہی ہے، واقعی امام کا ظہور ہونے والا ہے۔ ایک عرش کے اوپر سے نہ ایک کھمبا نیچے اترا ہے، پھر میں بھی آگے بھاگتی ہوں، میرے پیچھے پوری عوام بھاگتی ہے۔ جب میں جاتی ہوں تو وہاں ایک بہت بڑا درخت جیسے یہ ہوتا ہے نا کھجور کا تنا، اسی طرح کا کھمبا پڑا ہوتا ہے، صحیح، سے گلے لگا کے بہت روتی ہوں اور کہتی ہوں کہ مولا مجھے اپنا ظہور دکھائیے۔ آپ مجھے اس کی تعبیر بتا سکتے ہیں؟ ضرور بتائیں گے، اجازت ہو تو جی بسم اللہ۔ جی آپ بے شک کال بند کر کے میری بہن سنیں، آپ سے پروردگار نے کوئی خاص عمل کروایا جس کی وجہ سے آپ کو یہ سب کچھ دکھایا گیا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ سے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی نصرت کی ڈیوٹی طلب کی جا رہی ہے۔ صحیح، آپ ان تک سرکار کے آنے کا پیغام پہنچائیں، جو سرکار کے آنے کو اس طرح نہیں مانتے، یقیناً آپ کے قرب و جوار میں ہوں گے، صحیح، تو آپ ان تک یہ میسج پہنچائیں۔ آپ کو وقت دکھایا گیا ہے، اس کا مطلب یہی ہے، میرا تو دل مانتا ہے جس کو یہ چیزیں بتائی اور دکھائی جاتی ہیں یقیناً ان کو شامل کیا جانا ہے۔ صحیح، تو یہ بہترین آپ کے پاس وقت ہے، آپ وقت ضائع کیے بغیر ہمت سے کم از کم خواتین میں، اپنے علاقے کی، اپنے جاننے والوں کی، اہل سنت خواتین سے، دوسرے مسالک کی خواتین سے ضرور آپ آنے والی ہستی کا تذکرہ کریں، اور آپ سے یہ ڈیوٹی طلب کی گئی ہے اور آپ کو بتایا گیا ہے۔ اور یہاں ایک بڑی خوبصورت بات ہے، اگر یہاں دیکھا جائے، کوفہ میں جناب مسلم علیہ الصلوۃ والسلام نے، سرکار سفیر بادشاہ نے جب اپنے نمائندے بھیجے تھے مختلف بستیوں میں بیعت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، انہوں نے جا کے کہا تھا اس ہاتھ پہ بیعت کرو، نمائندوں نے کہا تھا یہ ہمارا ہاتھ نہیں، یہ حکم جناب مسلم علیہ الصلوۃ والسلام سے، یہ امام مظلوم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ ہے۔ بیعت کا مطلب جو ہے، مختصر سا بہن آپ کے لیے، وہ یہی ہے کہ لوگوں کو ایک محبت کے ساتھ امام وقت کی بیعت پہ تیار کریں، ان کے لیے اس لیول پہ لے کے آئیں جس لیول پہ آج سے 1400 سال پہلے کربلا والے تھے اپنے امام کے لیے۔ آپ کے لیے ڈیوٹی کا بہت خوبصورت موقع ہے، اس پہ آپ جتنا ہو سکتا ہے وقت ضائع کیے بغیر آپ اس پہ ضرور کام کیجیے۔ ہمارے ساتھ نیکسٹ کالر ہے، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ حیدرآباد سے جی السلام علیکم۔ میں اہل بیت چینل کا بہت بہت شکریہ گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں اتنے اچھے پروگرام سے صدائے کربلا سے تعارف کروایا، ہمیں مولا کی اتنی اچھی معرفت دی۔ میرا سوال یہ ہے کہ کربلا والوں نے اپنے وقت کے امام کو دیکھتے ہوئے نصرت کی، لیکن ہمارے درمیان غیر میں ہم ان کی نصرت کس طرح کر سکتے ہیں؟ شاباش، جیو بیٹا شاباش۔ جی ہمارے ساتھ نیکسٹ کالر ہے، جی ہمارے ساتھ نیکسٹ کالر ہے، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ میرا مولا علی مدد، کون کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں پاکستان سنگولا سے بات کر رہا ہوں، مصیبت میں کلاس میں پڑھتا ہوں، اور میرے دوست کہتے ہیں کہ تم لوگ شیعہ کافر ہوتے ہیں، شیعہ کافر ہوتے ہیں، اور تم لوگ زلزلہ کا سلام کیوں کرتے ہیں؟ زلزلہ کا سلام نہیں کرنا چاہیے، کافر زلزلہ کا سلام نہیں کرتے۔ اور مجھے اس کا جواب دے، اور میری بک تو زیارات پہ جا رہی ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں۔ ماشاءاللہ، زیارت پہ جانے والوں نے خیر خیریت سے زیارت پہ لے جائے، اور جہاں تک آپ اسکول میں پڑھتے ہیں آپ کو بچے کافر کہتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ علم نہیں ہے انہیں کہ اہل بیت کے ماننے والے جو ہیں وہ کافر نہیں ہوا کرتے، سب سے اچھے مسلمان ہوتے ہیں بیٹا، اہل بیت ہی اصل میں اللہ کے نمائندے تھے۔ جی بچے کو جی میں تو بیٹا یہی کہوں گا، میرے پاس تو ہمیشہ سافٹ کارنر ہوتا ہے، آپ دعا کریں اللہ کرے وہ وقت جلدی آئے، صبر کیا کریں بیٹا، ان کے کہنے سے بندہ کافر نہیں بنتا،
کافر وہ نہیں ہوتا جو کسی کے کہنے سے کافر ہو یا بن جائے. کافر وہ ہے جس کو اللہ نے قرآن میں کافر کہا ہے. جی ہاں بالکل. ہمارے ساتھ نیکسٹ کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر میں آپ پر اس لیے بول رہی ہوں پنجاب سے. جی میں نے آغا صاحب سے یہ بات کرنی تھی کہ دعائیں کی بات ہو رہی تھی تو میرے والدین جو ہے وہ میرے والد صاحب جب مرحوم ہے تو ان کے لیے میں پڑھ سکتی ہوں, میں روزانہ پڑھتی ہوں, ان کے لیے دعائیں ہے. جی ضرور ضرور میری بہن, آپ ان کے لیے جس طرح باقی نماز وغیرہ قضا اگر آپ پڑھتی ہیں ان کے لیے تو لازمی دعا ہے ان کے لیے پڑھیے گا. اور انشاءاللہ میں یہ عمل ایسے جانے والوں کے ورثاء سے کروا چکا ہوں کہ جن کو ان کے جانے والے دعا عہد کی بدولت کچہری امام میں نظر آئے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. ٹھیک ہے. 40 دن پورے کرو یا پڑھتی رہو, ان کے لیے روزانہ کوئی فرق نہیں پڑتا. میں اپنے لیے تو روزانہ پڑھتی ہوں, ان کے نام کی بھی پڑھتی ہوں. عجیب, اگر 5 منٹ سے بھی بہن کم ٹائم لگتے ہیں آپ اگر پڑھتی رہیں تو اچھی بات ہے. بلکہ میں یہاں ایک چھوٹی سی اور گزارش کروں گا, جو عربی دان نہیں ہے وہ ترجمہ ضرور پڑھیں, تاکہ ترجمے سے جب تک واقفیت نہیں ہوگی دعائے عہد کی حقیقت تک ہم نہیں پہنچ سکیں گے. کیونکہ جس انداز میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے دعائے عہد تعلیم کی ہے, سید کیا حمد و ثناء پروردگار کے بعد اس آنے والی ہستی کا کیا کمال تذکرہ کیا ہے. کیا بات ہے, تو وہ پتہ ہونا چاہیے. بہت شکریہ. ظاہر ہے ناظرین کے عربی میں دعا جو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں, ہم عربی نہیں جانتے تو اس کا ترجمہ ضرور پڑھیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ الحمد میں ہم کیا پڑھ رہے ہیں, قل ہو اللہ میں ہم کیا پڑھ رہے ہیں, انا اعطینا میں ہم کیا پڑھ رہے ہیں, دعائے عہد میں اس کا مقصد کیا ہے, وہ ہمارے اوپر کس طرح سے ہمارے کردار پہ اثر کرتی ہے. حدیث قصہ اگر پڑھ رہے ہیں تو اس کا ظاہر ہے عربی ہماری لینگویج نہیں ہے تو ہمیں اردو میں بھی پڑھنا چاہیے, اس کا ترجمہ کبھی کبھی پڑھنا چاہیے. قرآن جو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں, قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں, قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں اس کا بھی ہمیں وقتاً فوقتاً ترجمہ پڑھنا چاہیے. اس لیے کہ قرآن صرف بیماروں کو ہوا دینے کے لیے نہیں ہے, قرآن صرف رخصتی کے وقت بیٹی کے سر پہ سایہ کرنے کے لیے نہیں ہے, بلکہ زندگی کا لائحہ عمل دیتا ہے قرآن. اس لیے ہمیں ترجمے کے ساتھ پڑھنی چاہیے ہر دعا, حدیث قصہ ہو, دعائے کمیل ہو, دعائے عہد ہو, جتنی بھی دعائیں ہیں ان کو ہمیں ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے. جی قرآن کے حوالے سے آپ بڑی خوبصورت بات کر رہے تھے کہ صرف بچیوں کے رخصتی کے وقت سر پہ سایہ کرنے کے لیے نہیں ہوتا. ایک ریکویسٹ ہے, اگر ریت امام زمان علیہ السلام اس پر اگر غور کرے, کم از کم 10 آیتیں روزانہ کی بنیاد پر ترجمے کے ساتھ پڑھی جائیں, کیا ذہن کھلتا ہے, کیا کمالات سامنے آتے ہیں, کیا حقیقتیں کھلتی ہیں. کیونکہ بہت سارے لوگ عربی دان نہیں ہیں, تو لیے اگر معمول بنا لیا جائے تو میرا خیال میں بہت سارے مسائل کا حل بھی خود بخود حل ہو جائیں گے. یعنی صرف تلاوت ہی سے بہت سارے مسائل ہمارے سیدھے ہو جاتے ہیں. تو یہ ہم ناظرین سے آپ کے توسط سے گزارش کر رہے ہیں کہ قبلہ نے کہا کہ کم سے کم 10 آیتیں ترجمے کے ساتھ ہم پڑھیں اور اس پہ غور بھی کریں پھر کہ کیا کہا گیا ہے, اللہ نے ہم سے کیا کہا ہے. قرآن ایسے ہی کوئی عبث کتاب نہیں ہے, پوری زندگی ہے اس میں. اگر پیغمبروں کے قصے اس میں رکھے گئے ہیں تو اس سے ہمیں سبق لینا ہے. ایسی کہانیاں نہیں رکھ دی گئی ہیں, اس سے ہمیں سبق لینا ہے کہ حضرت موسیٰ کی قوم نے حضرت موسیٰ کے ساتھ کیا کیا, کس طرح سے تنگ کیا. تو ہمیں بچنا ہے وہ تنگ کرنے سے, اپنے وقت کے امام کو ہم تنگ نہ کریں. حضرت موسیٰ کی قوم سے سبق لینا ہے. ماشاءاللہ, بہت خوبصورت. بیائی نہیں, ایسے ہی ہے. قرآن کے بارے میں جو ایک مختصر اور نچوڑ جملہ کہا جاتا ہے متفق علیہ علماء کی طرف سے, قرآن عقل والوں کے لیے نشانی ہے. کیا بات ہے, ایک آیت, ایک سورہ, بہت کچھ قرآن میں بتایا گیا. اور قرآن ہمیشہ مستقبل کے بارے میں آپ والی بات ہے نشاندہی کرواتا ہے. اچھا, جب پڑھو نئے اسرار کھلتے ہیں, نئے اسرار کھل رہے ہوتے ہیں, نئے سامنے زاویے آ رہے ہوتے ہیں, نئی چیزیں سامنے آ رہی ہوتی ہیں. ایسا لگتا ہے جیسے کہ بدل کے اللہ جو ہے ہمیں سمجھانا چاہ رہا ہے, کبھی کسی طرف سے, کبھی کسی طرف سے, کبھی روشنیاں دکھا رہے ہیں. بے شک روشنی, اس قرآن کی روشنیاں ہمیں ان اندھیروں میں بالکل چراغوں کا کام دے رہی ہیں, سورج کا کام دے رہی ہیں. سبحان اللہ. جی ہاں, بہت خوب, ایسے ہی ہے. تو انشاءاللہ گزارشات کر رہے ہیں اور آئے گی تبدیلی. کل پھر اسی وقت حاضر ہوں گے. اپنا بہت خیال کیجیے گا. خدا حافظ.